السلام علیکم گائس، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کل ولاگ نہیں بنا رہی ہوں، ٹائم کی بھی کمی ہے، کچھ چینل کی بھی پرابلم ہے۔ نیا چینل بنانے کا کہا تھا، وقت ملے گا انشاءاللہ، بہت جلدی ہی بنانے والی ہوں۔ نام بھی میں نے سوچ لیا انشاءاللہ، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ان قریبی نیو چینل لانچ کروں گی۔ ایک ٹاپک تھا، ذرا سا میرے دل میں کچھ باتیں تھی، تو میں نے سوچا کہ اب جب نیا بناؤں گی، لیکن جو ہے اسی چینل پر جو ہے میسیج تو میں دے دوں اپنے ویورز کو۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ میری میسیج سے کسی نہ کسی کے دل جو ہے کوئی ہارٹ ٹچنگ ہو جائے اور کچھ تبدیلی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی میں سٹوری سنا رہی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، اس کی بیٹی، اس کی لاسٹ ایئر شادی ہوئی، تو شادی میں بھی الحمدللہ میں گئی، میں نے شرکت کی۔ تو ابھی ریسنٹلی مجھے اس سے کام تھا، تو میں اس کے گھر گئی، تو اب مور دین سال یا کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا، تو میں اس کے گھر پر گئی۔ شادی میں نے شرکت کی تھی، لیکن ابھی ریسنٹلی میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ان کے گھر پہ جب گئی تو ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست سے کام سے ملنے گئی، تو ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیبی بھی تھی، تو میں نے دیکھا، مجھے بڑی وہ خوشی ہوئی کہ میں نے کہا واہ بھائی، ماشاءاللہ فیملی ہو گئی ہے۔ موبائل پکڑنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، آج بخار بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، اس لیے، لیکن ولاگ میرا دل تھا کہ آج بناؤں، تو بنا رہی ہوں۔ تو وہ اس کی بیبی تھی، تو میں نے سوچا، اس کی بیبی کو میں نے گود میں اٹھایا، بڑی پیاری سی بیبی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آئی ہوئی ہے رکھنے کے لیے؟ تو میری دوست نے ہلکا سے مسکرا کے کہا کہ ہاں بھئی آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا کہ بھئی کیا ہو گیا، ایسے عجیب سا مسکراہٹ دے رہے ہو، آئی ہوئی ہے مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی رکنے آئی ہوئی ہے کہ کچھ مسئلہ ہے؟ تو بیچاری تھوڑی سی افسردہ ہو کے کہنے ہیں پتہ نہیں اس کے سسرال میں مسائل ہے۔ تو میں نے بولا ایسے کیا مسائل ہو گئے سسرال میں؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ان کے جو ہے ان کے سسرال والوں کو تھوڑا سا ان سے جو ہے شکوے شکایت ہے۔ میں نے کہا کس قسم کی شکوے شکایت ہے؟ کیا وہ اسے بدتمیزی کی ہے، کوئی لڑائی کی ہے، کیا کیا؟ تو کہہ رہی نہیں ایسے نہیں ہے، کچھ اس سے جو ہے کھانا پکانے کا صحیح جو ہے ابھی کلیئر کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو میں نے بولا یہ اتنا کون سا راکٹ سائنس ہے کھانا بنانے کا؟ اب اس دور میں تو کھانا تو گھر کے بچے جو ہے اتنا کھانا گھر کا پسند ہی نہیں کرتے جتنا باہر اماں بنا کے بھی رکھتی ہیں، تب بھی بچے چھپ چھپ کے باہر کا منگا کے کھاتے۔ تو یہ تو ابھی وہ دور کی بات ہی نہیں رہی نا، کہ یہ تو 80-90 کے دور کی بات ہے کہ بھئی گھر کا کھانا یہ تو اب یہ تو فضول میں ہی آ گئے۔ اب تو بچوں کو یہی دعا کرتے رہتے کہ باہر کے کھانے جو ہے وہ نہ کھائیں۔ اب تو بچے جو ہے میرے خیال میں 70% باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں، 30% جو ہے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کھانا بہت بڑا ایک کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کی پریکٹس میں تو کھانا آ ہی جاتا ہے، پر بس یہ مسائل ہے۔ کچھ ان کی جو ہے گھر جو ہے ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ مسئلہ ہے۔ میں نے بولا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا۔ اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ لڑکی کی بھی دل میں بات ہوگی کہ میں جاؤں گی، میرے سسرال میں نوکر چاکر ہوں گے، میرا شوہر مجھے روزانہ گھمانے پھرانے لے کے جائے گا اور مجھے کھلائے گا پلائے گا، نہیں ہو رہا نا، نہیں۔ اب لڑکی کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی شوہر کی جتنی پسلی ہے اور اس کی استطاعت کے مطابق ہی آپ نے جینا ہے۔ ہمارے یہاں پہ مشرقی یہ ہے نا، مشرقی ہمارے یہاں پر بھئی ایک طرح سے کلچر ہے، اور بیٹیوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے شوہر جتنا بھئی آپ کا کما رہا ہے اسی میں آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اب وہ سونا لا رہا ہے، چاندی لا رہا ہے، مٹی لے کر آ رہا ہے، تو اس میں گزارا ہے۔ چلو بھئی لڑکی بھی اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اب جو ہے ایک لڑکا ہے، اس میں تھوڑی سی وہ اسے پورے ایک لانگ ٹائم، لائف ٹائم، بلکہ لانگ ٹائم نہیں، لائف ٹائم ایک لائف پارٹنر ملی ہے، ظاہر بات ہے آپ اس کو ٹائم دو، آپ اس کو ٹائم دو کہ بھئی وہ تھوڑا آپ کے، وہ ایک نئے گھر سے آئی ہے، ماں باپ نے پالا ہے اسے 20 سال 21 سال پالا ہے، اور آپ کے پاس گھر تو آئے ہوئے 20 مہینے بھی نہیں ہوئے اسے، تو تھوڑا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم تو لگے گا، تو آپ جو ہے اس کو ٹائم دو۔ اب وہ لڑکی بھی تو خواب دیکھ کر آئی ہے نا، کیا آپ کا لڑکا پرفیکٹ ہے، اس کے مزاج کے مطابق ہے؟ اگر آپ کو اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تو آپ جو ہے شادی سے پہلے ہی یہ ایک ایگریمنٹ کیا کریں نا
کہ جس پر جو ہے ایک فارم فل کروایا کرے بہو ڈھونڈنے کے لیے، ایک فارم لے کے چلی جائے اور اس میں ہے کھانا پکانا آتا ہے، کپڑے دھونے آتے ہیں اور گھر کی جھاڑو پوچھے کرنے آتے ہیں، اس پہ فارم پہ ٹک لگایا کرے اور چیک کیا کرے، اگر آپ کے مزاج کی بہو ہے تو آپ لے آئے، نہیں آئے تو چھوڑ دیں۔ اب پہلے تو آپ یہ ہے کہ بھئی ہماری بچی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو کسی نے اپنے لگتے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، جنہوں نے 20 سال یا 21 سال یا 18 سال سے پال پوس کے ایک انسان بنایا ہے۔ اگر اس میں کچھ کمیاں بھی ہے تو کیا آپ اتنی بڑی زندگی میں اس میں وہ چینج بھی نہیں لا سکتے؟ ماں باپ نے تو پلی پلائی دے دی اٹھا کے آپ کو، ماں باپ نے تو آپ کو پلی پلائی دے دی ہے، جس پہ 20 سال 21 سال انہوں نے محنت کی ہے، تو انہوں نے تو دے دی۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس میں کیا کیڑے ہیں، کیا اچھائیاں، کیا برائیاں، کیا آپ کا بچہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس بچی کے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے، بہن بھائی چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر آ رہی ہے، تو آپ کے بچے میں وہ کوالٹی ہے کہ اس بچی کے لیے اس کا وہ پورا خاندان بن سکتا ہے، اس کے بہن بھائی کی جگہ فل کر سکتا ہے؟ ماں باپ نہیں نا۔ تو اب وہ بھی تو ایڈجسٹ کر رہی ہے نا سب کو چھوڑ کر، اب ان کا بھائی انہیں اپنا پورا خاندان چھوڑ دیا کہ بھئی میں نے ایک لائف پارٹنر کے ساتھ رہنی ہے اور جیسا بھی اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے، چلو بھئی۔ اب بیٹی کو بھی تو ماں تربیت دے نا، بیٹوں کو بھی تو تربیت دے، یہ تربیت دے کہ بیٹا وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، چلو اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کم از کم آپ اپنی جب بیٹیوں کو تربیت دے سکتے ہیں تو اپنی بہو کو تربیت نہیں دے سکتے، اسے سکھا نہیں سکتے، اس میں کیڑے نکالنے لازمی ہے آپ کو، وہ آپ صرف اس کے لیے کیڑے نکالنے کے لیے لے کر آئے۔ آپ کو اپنے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کسی بچی کے ساتھ جو ہے نرمی کا گوشہ رکھیں، اس کے ساتھ پیار محبت کا رکھے اور پیار محبت سے اس کا گھر میں اس کی جگہ بنائے، دل میں اپنی جگہ بنائے۔ آپ کو تو تیار مال چاہیے، وہ آ رہے ہیں جو نوکرانی بھی ہونی چاہیے، بہو بھی ہونی چاہیے، آتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے جھاڑو پوچھے بھی کرے، آپ کا کچن بھی سنبھال لے، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، آپ کے بچے کی غلامی بھی کرے، ساس سسر کی بھی غلامی کرے، پھر وہ نندے یا دیور ہے تو اس کی بھی غلامیاں کرے۔ یہ پیار سے کام کروائے جاتے ہیں۔ مطلب میرا یہ ویڈیو بنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، میں تنقید یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ جو ہے بہوؤں کی کوتاہیوں کو معاف کریں، لیکن آپ اسے سدھار تو سکتی ہیں نا، اتنی تو آپ میں کوالٹی ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو آپ کی عمر ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی پالا پوسا، اس کی ان میں بھی خامیاں ہیں، اسے ختم کیا اپنے بچوں میں۔ آپ کا بچہ کیا آپ بالکل پرفیکٹ ہے؟ جو بچی آئی ہے کسی کا لگتے جگر، اس کے لیے جو وہ سوچ کر آئی ہے وہ ویسے ہی شہزادہ ہے، وہ جو بیچارے شہزادے کے خواب دیکھ کر آئی ہے اس کے مطابق ہی ہے۔ آپ تھوڑا سوچیں تو صحیح، خدا کا خوف تو کریں۔ ایک بچی کو لے کر آئی ہے اور وہ آ کر اس نے اتنا بڑا آپ کو رشتہ بھی دیا، آپ کے بچے کو جو ہے باپ بنایا، آپ کو دادی بنایا، اور اتنے ایک فیملی بنائی، آپ کی نسل بڑھا رہی ہے۔ کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں رکھا کہ بھئی آپ بہو کی جگہ غلام لے کر آ رہے ہو۔ ہاں، ایک شریف خاندان کی اچھی نسل سے تعلق رکھنے والی بہو، یہ اس کا کہا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آنے والی جو ہے خاندانی لڑکیوں میں بھی کیڑے نکالیں اور اس کو سائیکو کریں کہ آپ کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ ارے آپ نے کس طرح، یہ تو آپ فیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ فیل ہے کہ آپ اپنی محبت سے اپنی بہو کے دل میں اپنی محبت نہیں جگہ نہیں بنا پائی۔ پہلا کام تو آپ کا ہے اس کے دل میں جگہ بنانا، کیونکہ وہ آپ ان کے گھر میں نہیں گئی ہیں، وہ آپ کے گھر میں اپنا خاندان چھوڑ کر آئی ہے، آپ کو ان کے ماں باپ کی کمی پوری کرنی ہے، آپ کو ان کے بہن بھائیوں کی کمی پوری کرنی ہے، آپ کو ان کے رشتہ داروں کی کمی، وہ جو چھوڑ کر آئی ہے آپ کو میسر کرنا ہے۔ ایک تو وہ چھوڑ کر آئی ہے اور اوپر سے آپ آ کر انہیں تانے دینے، تیری ماں نے یہ نہیں سکھایا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے بھائی نے یہ کیا، اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے کیا بدلہ لینے کے لیے ایک بہو کو لے کر آئے کیا؟ تو پلیز میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں دور بہت چینج ہو گیا، اب وہ دور ہی نہیں رہا کہ کھانا بنانا نہیں آتا، اب وہ دور ہی نہیں رہا کہ یہ کام کرنا نہیں آتا، بہت دور آگے چلا گیا۔ ہم تو ابھی بھی دنیا سے ہم ایز اے پاکستانی دنیا سے بہت پیچھے ہے۔ ہم جو ہے مشرقی کلچر میں رہتے ہیں، ہمارا مشرقی کلچر ہے، فالو کرتے ہیں، ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے، ہمارے یہاں خاندان سسٹم ہے جو مغرب میں نہیں ہے۔
اسی وجہ سے ہمیں تھوڑا پیچھے کہا جاتا ہے. لیکن اس سسٹم میں صرف ایک تو نہیں کہ بہو کو آ کر وہ راتوں رات صبح اٹھ کر جو ہے آپ کو یہ بھائی صبح اٹھی اور ایک پورے گھر کو سنبھالنے والی آپ کو بہو مل گئی اور ایک جھاڑو پوچھا کرنے والی مل گئی. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اللہ کا خوف کریں. آپ کی بھی بچیاں کسی کے گھر جائیں گی یا گئی ہوں گی تو ان کو بھی تو آپ نے دعائیں دے کے بھیجا ہوگا نا کہ ہاں اپنے دل جگر کا ٹکڑا نکال کے ان کے لیے تو آپ شہزادے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کے بچے کی کوالٹیاں آپ کو وہ پوری نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوچ کر آئی ہے اس کے جو ہے 10% بھی نہ ہو آپ کا بچہ, لیکن وہ پھر بھی اس سے محبت کر رہی ہے, اس کے ساتھ گزارا کری یہ سوچ کے کہ بھائی میرے نصیب میں اللہ نے یہ لکھا تھا. اور آپ تھوڑا سا بھی ایڈجسٹ نہیں کریں کہ ہمارے بیٹے کے نصیب میں اگر ایسی ہے تو ہم اس سے پالش کریں گے. یہ اتنا بڑا تو عمل نہیں ہے کہ اگر آپ اس بچی سے محبت کر کے اپنے حق میں کروائیں, اس بچی کو اگر سکھائیں, آپ کر کے تو دیکھیں, پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں نا کہ ہاں آپ نے کوشش کی اور بچی نے جو ہے نہیں فالو کیا. تو مجھے اس وقت تھوڑی تکلیف ہوئی اور میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں. میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بھی بچیاں کہیں گئی ہوئی ہیں الحمدللہ سب خوشحال ہے اور اپنے گھر بار میں یقین کریں ان کا جو ہے اللہ نظر سے آئیڈیل فیملی ہے, خوشباش ہے. اور ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا ہے کہ ہماری بھی جو آئیں گی, ہمارا ایک بیٹا ہے ہم لے کر آئیں گے تو ہم اس سے ہمیں ماحول نہیں دینا, ہمیں دینا ہے. وہ اپنا فیملی چھوڑ کر آ رہی ہے, ہمیں اس کی فیملی بننا ہے, اسے اپنے فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کی پسند ناپسند کا خیال کرنا ہے, اسے اس گھر کی عادت بنانی ہے. اگر ہم آتے ساتھ ہی اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع ہوئے, تو ایسی, اسے ہم نے سکھایا کیا؟ اسے اپنے ماحول میں ڈھلنے کا ٹائم دیا؟ ہم وہ اس کے جو 20 سال ہے, ہم 20 دن بعد ہی اس میں کیڑے نکالنا ہے, یہ سکھایا. تو پلیز خدارا, شاید میری ویڈیو آپ کو بور کرے, لیکن آج کی میری یہ ویڈیو میں یہ تنقید کا یہ جو موضوع ہے, میں نے واقعی تنقید کا کیا ہے ان بہنوں کے لیے. میں ساس تو نہیں کہوں گی, ان بہنوں کے لیے جو ابھی بھی پیچھے کی سوچ ہے. زمانہ آگے, زمانے کے ساتھ چلیے, بچوں کو ایک براڈ مائنڈ لے کے چلے, ایک کھلا راستہ دیں اور اپنی جگہ بنائیں. اس میں بچوں کو ایک تنگ اس میں گلی میں نہ کریں کہ ان کے راستے بند ہو اور وہ اپنی زندگی سے ڈسٹرب ہو کر وہ اپنے آپ کو اذیت کا شکار بنا لے, وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے, سائیکو ہو جائے. انہیں ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں, سکھ دکھ ہوتی ہے, غربت بھی ہوتی ہے, لیکن آپ محبت سے ایڈجسٹ کریں گے نا. اگر ان کو پتہ ہے, آنے والی کو پتہ ہوگا کہ یہاں میرے جو ہے شوہر کی حیثیت صرف 2 روٹی کی ہے, تو وہ 2 روٹی میں سے 1 روٹی کی عادت بنا لے گی اور ایک اپنے شوہر کے نام کی رکھ دے گی کہ ہاں میرے شوہر کا حصہ ہے. یہ ہمارا ایک اسلامک فطری کلچر ہے کہ ہمارے ہاں کی خواتین جو ہے اس معاملے میں, اپنے شوہر کے محبت کے معاملے میں تو ایک بے مثال ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے, اپنا خاندان چھوڑ دیتی ہے, اپنے بہن بھائی چھوڑ دیتی ہے, لیکن اپنے شوہر کو جلدی نہیں چھوڑتی. تو آپ بھی ان کی قدر کریں اور سوچیں کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو آنے والے آپ کے جو بچے ہیں ان کی نسل کی ماں بننے والی ہے, آپ کی نسل بنانے والی ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, جو آپ کے بچوں کے آپ کے جو ہے پہچان بنائے گی, وہ آپ کے خاندان میں آپ کی نمائندگی کرنے والی ہے. اور آپ کیا کرنا ہے, بس یہ میسیج ہے. آئی تھنک سو کہ یہ جو ہے کافی 13-14 منٹ کی ہونے والی ویڈیو آپ کو جو ہے یہ ویڈیو عجیب لگے, بورنگ لگے, کیونکہ میں ایسی ویڈیو بناتی نہیں ہوں. آج میں نے تھوڑی میری لائٹنگ کا بھی مسئلہ ہے. آج میں آئی تھی تو آج تھوڑی میں فری بھی تھی اور آج میرے ٹیوشن کے بچے, تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کر جو ہے میں ڈال دوں کہ بھائی پلیز کہ زمانے کے ساتھ چلو. یہ جو ہے روایتی سازشیں بننے کا دور ختم ہو چکا ہے اور بہوؤں پر جو ہے جبری, اس سے خاندان میں پتہ کیا ہے, اس سے خاندان میں جھگڑے مسائل ہی بنتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, میں اس کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں. قریب کی تو اذان ہو گئی ہے, دور دور کی اذانیں ہو رہی ہے. بہرحال ٹائم کم ہے, لائٹ بھی جانے والی ہے, تو ویڈیو شارٹ کروں گی. تو بس یہ میری تنقید تھی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ کسی کی بچی کو لے کر آنا, اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ہمیں ان دا اینڈ اللہ کے پاس جانا ہے. اور ان ساری کے اگر آپ نے تھوڑا سا صبر بھی کیا,
ایک کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو کچھ باتیں غلط لگ رہی ہے تھوڑا صبر بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کے لیے خاص جگہ رکھے گا، ضائع نہیں ہوگا، آپ کا صبر ضائع نہیں ہونے والا۔ تو کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ یہی سوچ کے کسی کے ساتھ بھلا کریں، صلہ رحمی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری بچیوں کے ساتھ آسانی کرے گا، کیونکہ بدعا زبان کی محتاج نہیں ہوتی، بدعا جو ہے دل سے نکلتی اور عرش پر جاتی ہے۔ زبان سے نکلنے والی تو پھر بھی بیچ میں ہواؤں میں شاید اڑ جاتی ہوگی، لیکن دل سے نکلنے والی عرش پر جاتی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر شارٹ کرتی ہوں۔ میرے خیال میں ویڈیو ابھی بڑی ہو گئی، بولنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اسی کے حساب سے میں بول پاؤں گی۔ تو یہی میں کہوں گی کہ یہ میں ابھی نوٹ کر دوں گی، اور آپ میرے چینل کو اس کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب اور آپ ویورز ملیں گے تو کبھی بھی کسی زمرے میں یہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن میں نیا چینل ضرور بناؤں گی، میں نے نام بھی سوچ لیا ہے انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں سے نام پوچھا، آپ نے بتایا نہیں، لیکن اب جو ہے میں نے نام بھی سوچ لیا۔ اب میں ضرور، لیکن تھوڑی چھٹیاں مل جائے نا مجھے، تو پھر اس دوران جو ہے چینل بناؤں گی انشاءاللہ۔ تو وہ چینل بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہیں کرتی ہوں، اور میری جو ویڈیو کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا پلیز، میری بہنوں سے گزارش ہے۔ دیکھیے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازنا ہے، سب کو یہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیں، کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ساز بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بڑے خوشیوں بھرے رشتے ہیں اور محبت بھرے رشتے ہیں، اللہ سب کے قائم رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں کہتی ہوں اللہ حافظ۔